اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ومن علي ببقاء ولدي وبإصلاحهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله واكفنا طول العمل وكسره عنا حتى لا نؤمل استشمام طاعة بعد سمعة واستيفاء يوم بعد يوم واتصال نفس بالنفس ولا لحوق قدم بقدم وسلمنا من غروره وآمنا من شروره وانسب الموت بين أيدينا نصبا ولا تجعل ذكرنا له غبا. صلى الله على محمد وآله الطاهرين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صحیفہ مبارک سجازیہ ہے اور 40ویں دعا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں التجا ہے کہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو صحت دے اور سلامتی دے اور آفتوں مصیبتوں سے بچائے اور توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. بہت ہی عظیم دعاؤں کا سلسلہ کہ جو مولا اور آقا امام سجاد علیہ السلام نے ہمارے لیے عنایت فرمایا اور شب جمعہ شب دعا اور شب مغفرت اور اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرنے کی شب ہوتی ہے اور شب جمعہ مرحومین اپنے اپنے گھروں میں اپنی اپنی فیملیز میں آ کر آواز دیا کرتے ہیں یا ولدا ہو یا اہلا ہو، یعنی اے میری اہل و عیال، اے میری اولاد، اے میرے رشتہ داروں، میں آیا ہوں تمہارے پاس، میرے لیے دعائے خیر کرو. اور ہم بھی تھے، یہ ساری نعمتوں میں شامل تھے اور کل تم بھی ہمارے پاس پہنچ جاؤ گے. ہمارے پاس پہنچنے سے پہلے ہمارے حال پہ بھی رحم کرو اور اپنے احوال میں بھی تبدیلی لے کے آؤ. ایسا نہ ہو کہ حسرت جس طرح آج ہم کر رہے ہیں تم بھی کرتے رہو. تو اس وجہ سے بہت بڑی اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ نعمت قرار دی ہے، یہ عظمت قرار دی ہے اور یہ شرف قرار دیا ہے کہ ہمیں توفیق دعا عنایت فرمائی ہے. دعاؤں کا یہ سلسلہ 17 سال سے جاری ہے ہدایت ٹی وی پر. مولا امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کا یہ جو بہار ہے ہدایت ٹی وی پہ جاری اور ساری ہے اور آج ہم 40ویں دعا پہ پہنچ گئے ہیں. 40ویں دعا امام علیہ السلام کی یہ کسی کی مرنے کی جب خبر آتی تھی سننے کے بعد
یا یاد موت میں تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، 40ویں دعا ہے یاد موت کے سلسلے میں، یاد مرگ کے سلسلے میں۔ انسان جتنا بھی اس دنیا میں جیے گا بالآخر اسے اس دنیا سے الوداع کرنا ہے۔ دنیا میں جتنا بھی انسان رہنے کو پسند کرتا ہے، جینے کو پسند کرتا ہے، بالآخر اسے اس اندھیری کوٹلی میں جانا ہوگا۔ حتیٰ کہ وہ لوگ کہ جو یعنی پسند تو کوئی بھی نہیں کرتا، حتیٰ جو معذور لوگ ہوتے ہیں، ڈسیبل ہیں، مفروق الحال ہیں، حواس باختہ ہیں، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں رہیں، لیکن بالآخر ایک دن اس نے لقمہ اجل بن جانا ہے اور اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا کی طرف جانا ہے۔ دیر ہے سویر ہے ہر ایک کی، آنا تو سب کو پتہ ہے، جانے کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ آنے میں سب کی ترتیب ہے، جانے میں کسی کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہے ممکن ہے بچہ پہلے چلا جائے، بوڑھا بعد میں جائے، لیکن آنے کی ترتیب ہے، جانے کی ترتیب نہیں ہے۔ آنے کے سلسلے میں تو ٹھیک ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، لیکن جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کی کوئی بھی وہ ترتیب جو آنے کی تھی اب جانے کی نہیں ہے۔ بہت ساری جگہ آپ نے دیکھا ہے بچے پہلے چلے جاتے ہیں، بوڑھے بعد میں جاتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ یہ جو آنا اور جانا اور درمیان میں جو یہ فاصلہ ہے تھوڑا سا، یہ عمل صالح کا ہے، یہ ذمہ داریوں کے نبھانے کا ہے، یہ اللہ کی تکلیفات شرعی کو ادا کرنے کا ہے۔ لہٰذا اس سلسلے کو کہ جو ہمارے اختیار میں ہے، یہ درمیانی سلسلہ اللہ نے ہمارے ارادے کے ساتھ جوڑا ہے، ہمارے اختیار کے ساتھ اس کو قرار دیا ہے، اس میں اسے چاہیے کہ عمل خیر کو انجام دے اور اپنی مسئولیت جو رسپانسبلٹیز ہیں، ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو جب ادا کرتا ہے تو پھر اس میں موت کی گھبراہٹ نہیں آتی ہے۔ موت سے وہ گھبراتا ہے جو اس دنیا میں غفلت کی زندگی گزارا کرتا ہے، غرور و تکبر کی زندگی گزارا کرتا ہے۔ موت سے وہ گھبراتا ہے جس نے اپنے آخرت کے گھر کو برباد کر دیا ہوتا ہے۔ لہذا ایک تو بات یہ ہے کہ اگر چاہتا ہے کہ موت میں سرخرو ہو تو یاد موت کیا کرے۔ موت کوئی عدم کا نام نہیں ہے، موت کوئی نیستی کا نام نہیں ہے، موت کوئی نان ایگزسٹنس کا نام نہیں ہے۔ موت ایک نئی زندگی کی صبح کا نام ہے، ایک نئی زندگی کی نوید کا نام ہے، ایک نئی زندگی کی شمع کا نام ہے۔ اسی لیے اپنے جو مقصد حیات ہے، اس مقصد حیات کے اوپر انسان کو توجہ دینی چاہیے۔ تمہارا مقصد حیات کیا ہے؟ تمہارا مقصد حیات عبودیت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تمہارا مقصد حیات کیا ہے؟ معرفت پروردگار ہے، عرفان الہی ہے، حسن عمل ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو میں تاکہ دیکھا جائے تو میں احسن عمل کرنے والا کون ہے، حسن عمل کرنے والا کون ہے۔ احسن عمل، کثرت عمل میں فرق ہے۔ کثرت عمل میں ریپیٹیشن آیا کرتی ہے، احسن عمل میں اس کام کی، اس عمل کی کیفیت کو دیکھا جاتا ہے۔ کثرت عمل میں کمیت کو دیکھا جاتا ہے، یعنی اس کی جو کوانٹٹی ہے، کام کی کوانٹٹی کو دیکھا جاتا ہے۔ احسن عمل میں کام کی کوالٹی کو دیکھا جاتا ہے، کوالٹی کیسی ہے۔
اللہ کو تمہارے اعمال کی کثرت نہیں چاہیے، بلکہ اس عمل میں کوالٹی چاہیے، اخلاص چاہیے۔ جتنا انسان اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے اتنا ہی اس عمل کی ویلیو بڑھ جائے کرتی۔ بعض اوقات ایسی اس کی ویلیو بڑھتی ہے کہ اس کی ایک ضرب ثقلین کی عبادتوں میں بھاری پڑ جاتی ہے۔ کیا ہے؟ احسن عمل، احسن۔ بعض ایسے ہیں کہ ان کے عمل کثرت ان میں اتنی ہے کہ کوہ احد، جو احد کا پہاڑ ہے، اس جتنے بلند ہوں گے بعض کے عمل، اور یکدم کہا جائے گا ان سب کو آگ لگا دو، ان سب کو آگ لگا دو۔ بہت ساروں نے بڑی بڑی روزوں میں تراویحیں پڑھی ہوں گی، نمازیں پڑھی ہوں گی، قرآن پڑھا ہوگا، خیر کیا ہوگا، انفاق کیا ہوگا، افطاریاں دی ہوں گی، زندگی پوری اسی سرکولیشن میں رہی ہوگی، اسی کثرت میں رہی ہوگی، سب کو آگ لگا دو۔ کیوں آگ لگا دیں؟ اس وجہ سے کہ ان اعمال میں شرط قبولیت نہیں ہے۔ شرط قبولیت میں ایک چیز ولایت اہل بیت علیہ السلام۔ اگر اس عمل میں ولایت اہل بیت نہیں ہے، اس عمل کی کوئی ویلیو نہیں۔ جتنے مرضی انسان حج کرے، جتنی مرضی انسان زکاتیں دے، جتنی مرضی انسان تراویحیں پڑھے، جتنی مرضی انسان، اگرچہ تراویح ہمارے نزدیک نہیں ہے، ہمارے نزدیک ماہ مبارک میں 1000 رکعت پڑھنا مستحب ہے، لیکن جماعت کے ساتھ نہیں ہے، انڈیویجول ہے۔ تراویحوں کی ہمارے نزدیک کوئی حجیت نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے، کوئی ٹرانسمیشن نہیں ہے، اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے جماعت کے ساتھ۔ یہ حتیٰ کہ خلیفہ اول کے دور میں بھی نہیں تھی تراویح، بعد میں شروع ہوئی، خلیفہ دوم کے دور میں یہ سلسلہ شروع ہوا۔ باہر کا وہ ایک اپنی الگ سی بات، اصل میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس میں شرط قبولیت عمل نہیں ہے تو عمل میں جتنی بھی کثرت ہو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وقفوہم انہم مسئولون، ان کو ابھی روکو، ابھی ان سے سوال کرنا۔ اچھا جی، سوال کس چیز کو؟ جائے مفسرین کو دیکھیں، ان سے سوال کیا جائے گا ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے۔ تو شرط قبولیت اگر اس میں نہیں ہے تو یہاں جتنا مرضی ہوتا رہے۔ شرط قبولیت عمل اگر اس میں نہیں ہے، شرط قبولیت عمل بعض اوقات عقیدے کے حساب سے ہوتی ہے، اسلام کے اعتبار کے ساتھ ہوتی ہے، ایمان کے اعتبار کے ساتھ ہوتی ہے، قرآن کے اعتبار کے ساتھ ہوتی ہے، ولایت اہل بیت علیہ السلام کے اعتبار سے ہوا کرتی ہے، بعض اوقات عبادت کے حساب سے ہوتی ہے۔ نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، ماشاءاللہ جناب عقیدہ بالکل ٹھیک ہے، نماز ہی نہیں پڑھتا، پھر بھی اس کا عمل قبول نہیں، عمل قبول نہیں ہے۔ اس وجہ سے قبول نہیں ہے کیونکہ اس میں نماز ہی نہیں۔ الصلاۃ وإن قبلت قبل ما سوا وإن ردت رد ما سوا۔ اگر کسی کی حلال کمائی نہیں ہے، نمازوں پہ نمازیں پڑھ رہا ہے، روزوں پہ روزے رکھ رہا ہے، تو یہ ایکسرسائز تو ہو سکتی ہے لیکن عبادت نہیں ہے۔ اس کی اپنی ذاتی ریاضت تو ہو سکتی ہے لیکن عبادت الہیہ نہیں ہے۔ بہت سارے اچھے دیندار بھی ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ ایمان بھی ٹھیک ہے، لیکن خمس ہی نہیں دیتے۔ اب کہیں کہ ہاں جی میرے اعمال قبول ہو جائیں گے، نہیں۔ اخلاقی شرطیں الگ ہیں، اجتماعی شرطیں الگ ہیں، عائلی جو سسٹم ہے وہ الگ ہے، یہ سب ملتی ہیں تو انسان کا عمل قبول ہوتا ہے، ویسے نہیں ہوتا۔ شب جمعہ آتے ہیں، آگے مرحومین اپنے اپنے
عزیزوں سے، اپنے اپنے اقارب سے، اپنی اولاد سے، اپنے اہل و عیال سے تمنائے دعا کرتے ہیں۔ ہمارے لیے دعا کرو، استغفار کرو۔ سب سے بڑی انسان کے لیے جو چیز رکاوٹ بنتی ہے موت کے خوف کا، وہ لمبی لمبی امیدیں ہیں، لانگ لینتھی جو ہوپس انسان رکھتا ہے، جس کی وجہ سے انسان میں وہ چیز نہیں رہتی۔ یعنی یہ ہے یاد لمبی امیدوں سے یاد آخرت مٹ جایا کرتی ہے، یاد موت مٹ جایا کرتی ہے۔ یاد موت کیا کرتی ہے؟ انسان کی زندگی میں تعادل پیدا کرتی ہے، توازن پیدا کیا کرتی ہے یاد موت سے۔ یاد موت میں فقیری کی صورت میں صبر کی منزل پر آتا ہے، امیری کی صورت میں تکبر کو یہ یاد موت مٹا دیا کرتی ہے، مٹا دیتی ہے۔ یعنی یہ ہے کہ یاد موت انسان کو مٹا دیتی ہے، یعنی انسان میں جو غرور ہے، تکبر ہے، اور انسان بہت سارے یہ جو آئے ہیں دعا کے لیے ہے، السلام علیکم یا علی مدد، اور پھر اس کے بعد دعا کے لیے یہ آ رہے ہیں میسیج، انشاءاللہ ہم سب کے لیے دعا ہے سب کے لیے، الحمدللہ۔ تو شکریہ، آپ نے وہ جو ہمارا دورہ تھا اس کی آپ نے تصویریں بھی بھیجی ہیں، یہ سندھ سے ہیں، جزاکم اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اجر دے اور صحت سلامتی دے۔ تو دعا گو ہیں جہاں جہاں بھی ہمارے اس وقت دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے ہماری تربیت کے لیے اور ہمیں ہمارے متوجہ کرنے کے لیے اعمال صالحہ کی طرف، شائستہ اخلاق کی طرف، تو ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب یہ اعمال صالحہ ہوں گے، اچھا اخلاق ہوگا، اچھی تیاری ہوگی، تو پھر موت کی جو سختی ہے خوشگواری میں بدل جائے گی۔ انسان کی ٹرین یہ ہے۔ اس کے بعد یاد موت کے جو امام علیہ السلام نے کہ پروردگار محمد و آل محمد پہ اپنا درود بھیج، اور ہمیں لمبی لمبی امیدیں ہیں ان سے، ہمیں محفوظ فرما، ہمیں صدق کے اعمال کی بنیاد پر کوتاہ بنا، تاکہ ہم ہر گھڑی کے بعد دوسری گھڑی کے مکمل ہو جانے، اور ہر دن کے بعد دوسرے دن کے تمام ہو جانے، اور ہر سانس کے بعد دوسری سانس کے آنے، اور ہر قدم کے بعد دوسری قدم کے اٹھانے کی امید نہ کریں۔ کوئی پتہ نہیں انسان کو ہوتا اگلا قدم اٹھتا ہے یا نہیں، اگلی گھڑی آتی ہے یا نہیں، اگلی ساعت آتی ہے یا نہیں، اگلا دن آتا ہے یا نہیں۔ موت کے ایک اپنی ہی یلغار ہوا کرتی ہے، موت کی ایک اپنی ہی دہشت ہوتی ہے موت میں۔ یاد موت، یہ دعا پوری موت اور یاد موت کے سلسلے میں، اگرچہ ہم نے اس سلسلے میں ایک مفصل بھی گفتگو بھی کی تھی 8ویں دعا کے آخر میں، کافی عرصہ پہلے، اور چند سال پہلے، میرے خیال میں کہ 5 6 7 8 سال ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ، اس سے پہلے 8ویں دعا کے آخر بحث کی تھی۔ لیکن یہاں پہ ضروری ہے بحث، یہاں پہ بھی موت کی، یاد موت کے سلسلے میں، اس وجہ سے کہ بہت ساری ہماری اخلاقی بیماریوں کا علاج یاد موت ہے۔ جو اسپiritual ڈیزیزز ہیں، اس اسپiritual ڈیزیزز کا جو کور ہے، علاج ہے،
وہ اسی یاد موت میں انسان حسد، بخل، لمبی لمبی امیدیں، ان سے بچ جاتا ہے. تو موت ایک قسم کی اکسیر ہے، جو ایک اس قسم کی میڈیکیشن ہے کہ جس سے کئی قسم کی جو بیماریاں ہیں ان بیماریوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے، اس سے اس کو شفا مل جاتی ہے. اس کی انسان اگر دیکھے نا، انسان کی زندگی میں 3 بڑے واقعات رونما ہوئے. نمبر 1، اس دنیا میں آنا بہت بڑا واقعہ، لیکن اسے 99.9% کسی کو کوئی پتہ نہیں جب پیدا ہوتا ہے، کوئی خبر نہیں اس کو. دوسرا ہے کیا ہے؟ وفات ہے انسان کی. انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے. اپنی جب زندگی کی اس بساط کو لپیٹ کر موت کی آغوش میں انسان چلا جاتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. اور تراکی جب ان 2 ہڈیوں کے درمیان انسان کی جب روح نکلتی نکلتی پہنچ جاتی ہے، تو اس کے بعد وہ ساری اس کی امیدیں ختم ہو جاتی ہیں کہ نہیں، اب کھیل تمام ہو گیا ہے. لیکن اس وقت اس کی توبہ، اس کے توبہ کرنے میں اس کا کوئی فائدہ جو ہے نا نہیں. اور تیسرا بڑا مرحلہ کیا ہے؟ قیامت کا ہے، جب انسان کا حشر ہوگا، نشر ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قترہ. انسان بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں بیٹے سے بھاگے گی، بیٹا ماں سے بھاگے گا، شوہر بیوی سے بھاگے گا، بیوی شوہر. عجیب و غریب عالم ہوگا. وہ ہے حساب و کتاب کا. یعنی یہ ہے کہ قیامت کا دن بہت سخت قسم کا مرحلہ ہے. اسی حقیقت کو ادراک کے لیے جنہوں نے کیا، وہی یہ اپنی مناجات میں کہتے ہیں، آہ من قلت الزاد و بعد السفر و طول الطریق. آہ من قلت الزاد و طول الطریق و بعد السفر و عظیم المورد. سفر کتنا طولانی ہے، راہ کتنا دراز ہے، اور زاد راہ کتنا تھوڑا ہے. اللہ آپ کی تو ایک ضرب ثقلین کی عبادتوں میں بھاری ہو رہی ہے، لیکن راز مناجات دیکھیے، اپنے اللہ کے ساتھ گفتگو کا انداز دیکھیے. اللہ والے جب اللہ سے بات کرتے ہیں تو اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں ہم کچھ نہیں. انت الخالق وانا المخلوق، انت الرازق وانا المرزوق. اس انداز کے ساتھ ان کی مناجات ہوا کرتی. ہمیشہ اپنے آپ کو تصور کرتے ہم کچھ نہیں، اس ذات الہی کے مقابلے میں سارے کے سارے بندے. اگر ہم 24 گھنٹے میں 10 منٹ بھی اگر یاد موت میں رہیں، تو ہماری بہت ساری جو یہ روحانی اخلاقی بیماریاں ہیں وہ ہماری ختم ہو جائیں گی. سوشل اس وقت جتنی آپ دیکھ رہے ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو. اس وجہ سے یاد موت. اس وجہ سے اور فرمایا گیا حدیث میں کہ اگر کوئی 24 گھنٹے میں 20 مرتبہ in 24 hours is just remembering 20 times about the death کے متعلق سوچتا ہے. is remembering the death 20 times in 24 hours. اجر اس کا کتنا ہے؟
اجر اس کا یہ ہے اللہ اسے شہادت کا درجہ نصیب کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان 24 گھنٹے میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے، 24 گھنٹے میں 20 مرتبہ یاد کرے، پھر فرمایا کیا ہے؟ شہادت کا درجہ۔ نمبر 2، اللہ اسے زاہدین کا درجہ عنایت کرتا ہے۔ The remembrance of death. اللہ اسے زاہدین افضل الزہد فی الدنیا ذکر الموت، سب سے بہترین جو درجہ ہے زہد کا وہ ہے کہ انسان موت کو یاد کرے۔ موت کو یعنی کیا ہے؟ یاد موت سے خواہشات کے سارے بت چکنا چور ہو جاتے ہیں، سارے بت ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ خواہش نفس کے ایک بہت بڑا بت جو ہے نا، بہت بڑا بت جس کے کہا جائے، وہ لمبی امیدیں ہیں، لمبی امید، جس سے انسان کی عقل کی آنکھ اندھی ہو جاتی ہے، نہیں دیکھ نہیں سکتا ہے۔ جمال یار نہ دارد حجاب پردہ بلے، غبار راہ بے نشان تا نظر تمانی کا۔ یہ جو آلودگی آ جاتی ہے شیشے کے سامنے، یہ نہیں ہے کہ جمال یار میں کوئی حجاب ہے، نہیں، اپنے اس عقل کی شیشے کو صاف کرو تو تمہیں جمال یار نصیب ہوگا۔ جمال یار نہ دارد حجاب پردہ بلے، غبار راہ بے نشان تا نظر تمام، تاکہ تمہیں نظر ہے۔ چونکہ جب غبار، رستے کا غبار اتنا دھندلا، اتنی دھند بڑھ جاتی ہے، اتنی فوگ آ جاتی ہے، انسان کو سمجھ نہیں آتی کدھر جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے۔ لہذا دل کی آنکھ کو صاف کرنے کے لیے ریممبرنس آف ڈیتھ، ریممبرنس آف ڈیتھ، موت کی یاد ہے۔ ذکر الموت سے کیا ہوتا ہے؟ اور ذکر الموت سے دل زندہ ہوتا ہے، انسان کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے، معنوی قابلیت ہے اس میں شکوفائی اسے پیدا ہوتی ہے۔ ذکر الموت سے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، سافٹ ہارٹڈ ایک جو پرسن ہے وہ بن جاتا ہے۔ اور انسان کی دل کی جو نرمی ہے نا، اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ وہ خشیت پروردگار میں اس کے آنسو نکلتے ہیں۔ انسان جب ڈاگمیٹک ہوتا ہے، سٹون بن جاتا ہے، پتھر بن جاتا ہے، تو پھر آنسو نہیں آتے ہیں اسے۔ آنسو بہت بڑا راز ہے ذکر پروردگار۔ اور اللہ کو 2 قطرے بہت پسند ہیں، ایک آنسوؤں کا قطرہ، ایک خون کا قطرہ۔ رائے خدا میں خون کا قطرہ، خشیت پروردگار میں آنسوؤں کا قطرہ، یہ بہت پسند ہے اللہ کو۔ اسی وجہ سے حضور فرماتے ہیں اکثروا ذکر الموت فما من عبد اکثر ذکرہ الا احیا اللہ قلبہ وحون علیہ الموت۔ فرمایا موت کو زیادہ یاد کیا کرو، موت کی کثرت سے یاد کرو، اس لیے کہ جب انسان موت کو زیادہ یاد کرتا ہے تو اللہ اس کے دل کو زندہ کر دیتا ہے۔ ذکر موت سے دل زندہ ہوتا ہے۔ اور کیا ہے دوسرا اثر؟ وحون علیہ، اور موت کے مراحل اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، آسان ہو جاتے ہیں۔ یہ چیز ہوتی ہے جب انسان ذکر موت کرتا ہے۔
اس وجہ سے کہ لمبی امیدوں سے کیا ہوتا ہے، لمبی امیدوں سے انسان موت سے غافل ہو جاتا ہے. اب یہ بھی کرنا ہے، اب یہ بھی ہے، اب یہ بھی ہے، اب یہ بھی ہے، ہم یہ کریں. اس لیے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا، وقفنا طول العمل وقصرہ عنا بصدق العمل. یعنی کیا ہے کہ ہمارے لیے ہمیں لمبی امیدوں سے بچا لے. لمبی لمبی جو امیدیں، طول العمل الف کے ساتھ، عمل امید کو کہتے ہیں. پرخلوص جو اعمال ہیں ہمیں وہ بجا لانے کی توفیق عنایت فرما، تاکہ جو لمبی امیدیں ہیں ان کو کوتاہ بنایا جا سکے، تاکہ ہم ایک گھڑی کے بعد دوسری گھڑی، ایک دن کے بعد دوسرے دن، ایک سانس کے بعد دوسری سانس، ایک قدم کے بعد دوسرے قدم کے اٹھنے کی امید نہ رکھیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے میں ایک فاتح خانی پہ گیا تو مجھے بتایا گیا کہ مرحوم کھانا کھا رہے تھے، ابھی دوسرا لقمہ منہ میں، ابھی منہ میں رکھا ہی تھا کہ روح پرواز کر گئی. دوسرا یعنی لقمہ کھانے کی توفیق نہیں ملی اس کو، دوسرا کوئی تو نہیں، دوسرا سانس نہیں آتا. انسان کو کچھ پتہ نہیں، روح پرواز گئی. کس کو خبر ہے کہ انسان کی دوسری سانس آنے والی ہے؟ کس کو خبر ہے کہ انسان دوسرا قدم اٹھا سکے؟ کس کو خبر ہے کہ انسان کی دوسری ساعت آ جائے؟ کوئی انسان کا پتہ نہیں. یہ بلاوا کب آتا ہے، کب انسان اس دنیا سے اٹھتا ہے. لہذا لعت و لال نہیں کرنا چاہیے اس کو، اپنی آئیڈیل زندگی کی طرف اس کو متوجہ ہونا چاہیے. چند دن کی ہے بہار، نہ غنچہ ہے اور نہ پھول. یہاں پہ تو چند دن کہتی ہیں چند شاعری میں، جاتا رہے گا بلبل شیدا کا فخر و ناز. لمبی لمبی امیدوں کا علاج کیا ہے؟ لمبی امیدوں کا علاج یہ ہے ذکر الموت. انسان موت کو یاد کرے. موت کو یاد کرنے سے انسان کی لمبی لمبی جو اس نے امیدیں تان کے رکھی ہوتی ہیں، باندھ کے رکھی ہوتی ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں. یہ ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ جب انسان دوسروں کی موت کو دیکھے تو اسے اپنی یاد بھی آئے، اپنی یاد بھی آئے. حضور فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یا ابا ذر لو نظرت الی الاجل ومسیرہ لابغضت العمل وغرورہ. اگر موت اور زندگی کی آخر راہ موت کو نگاہ میں رکھیں تو لمبی امیدیں اور ان کے دھوکہ جو ہے نا، اس سے آپ بچ جائیں گے. لمبی امیدوں سے اور ان کے دھوکے، اس سے انسان بچ جائے. اسی وجہ سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب آپ قبرستان جائیں، مرحومین کو سلام کریں، تو اس میں ایک جملہ ہے، وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ. ہم انشاءاللہ آپ سے جلد ملنے والے ہیں، آپ سے ملنے والے ہیں. اس وجہ سے کہ دوسروں کی موت سے اپنی موت کی یاد آنا، یہ بہت یہ ذکر مقدس ہے حقیقت میں. اس سے دل انسان کا نورانی ہو جاتا ہے، دل کی بیماریاں انسان کی ختم ہو جاتی ہیں، لمبی لمبی امیدیں انسان کی مٹ جایا کرتی ہیں. آرزوؤں میں، امیدوں میں توازن پیدا ہو جاتا ہے، تعادل پیدا ہو جایا کرتا ہے.
اور جب آرزوؤں میں تعادل پیدا ہو جائے تو زندگی میں تعادل پیدا ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے پھر پرخلوص اعمال کی طرف، جس طرح لمبی امیدوں سے نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ موت ہے۔ اور پھر کیا ہے دوسرا؟ لمبی امیدوں سے نجات کا دوسرا ذریعہ کیا ہے؟ پرخلوص اعمال ہے، پرخلوص اعمال ہے، صدق العمل یعنی خالص حسن عمل۔ یہ دونوں میں کیا ہے؟ بہت حسین امتزاج، ذکر الموت حسن العمل، یہ جو ہے نا حسن عمل یا صدق العمل، بہت بہت عظیم۔ یہ دونوں کیا کرتے ہیں؟ جو لمبی طول العمل ہے نا، اس کا قلع کم کرنے کے لیے یہ دو چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ، لہٰذا دونوں کو جو ہے نا اس انسان ذہن، یعنی یہ ہے موت کی یاد میں ہمیں ایک تو یاد ہے موت کرنی، اور دوسرا اچھے اچھے اعمال کرنے، اچھے اعمال کرنے۔ اپنے آپ کو ایسے اعمال نہیں کرنے کے جن سے انسان غافل ہو جائے غفلت کی وجہ سے، وہ خوب خواہ خوش فہمی والے عمل کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ ایک تھا نا امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں، اس نے ایک جگہ سے 2 روٹیاں چوری کی، 2 جگہ سے سیب چوری کیے، 2 سیب چوری کیے، 2 روٹیاں ادھر جا کے ایک غریب کو دی، ایک مسکین کو دی، ایک یتیم کو دی، ایک محتاج کو دی، صاحب کو غریبوں مسکینوں میں بانٹ دی۔ تو امام نے فرمایا یہ کیا کیا تم نے؟ کہا کہ آپ بعض شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتے ہیں، شارٹ کٹ کی، اور یہ اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا تیز تراز سمجھتے ہیں۔ کہا کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں، آدمی کو تو بہت زرنگ ہونا چاہیے، بہت ہوشیار ہونا چاہیے، بہت زیرک ہونا چاہیے۔ فرمایا کیسے؟ کہا اللہ کیا کہتا ہے؟ جس نے گناہ کیا ہے اسے ایک گناہ ملے گا، اور جس نے اچھا عمل کیا اس ایک کے بدلے میں اس کو 10 ملیں گے۔ میں نے 2 سیب 2 روٹیاں چوری کی تو 4 بن گئیں، تو 4 گناہ ہو گئے۔ ادھر سے اللہ نے کہا کہ جو اچھا عمل کرے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، تو میں نے 40 نیکیاں کی۔ 40 میں سے 4 کو اگر مائنس کر دیا جائے تو پھر کتنے بچے؟ 36۔ تو میری تو اسٹل 36 نیکیاں۔ انسان اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ امام نے فرمایا بدبخت یہ جو اللہ کہتا ہے کہ جس نے ایک نیکی کی اس کی 10 ملیں گی، اپنے مال سے ہے، نہ دوسروں کے مال سے ہے۔ چوری کر کے انسان، ڈاکہ ڈال کے، غداری کر کے دوسروں کے مال سے اگر وہ غریبوں مسکینوں کو دیتا ہے تو وہ وبال ہے، اس کا اپنا نہیں ہے۔ اللہ جو 10 نیکیاں دیتا ہے اس کو اپنے حق حلال سے دیتا ہے، حق حلال کے مال سے دیتا ہے، نہیں ہے کہ دوسروں کی چوری کرے۔ بعض اوقات انسان کی جو ہے نا وہ ٹوٹل جو پرسیپشن ہوتی ہے وہ پرسیپشن ہی ٹیڑھی ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ حقیقت حال کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ تو صدق العمل جو ہے نا، صدق العمل ہمیشہ 2 چیزیں، طول العمل یعنی لمبی لمبی امیدوں کو توڑنے کا راز کیا ہے؟ نمبر 1 ذکر الموت، نمبر 2 صدق العمل، سچا عمل کرے، صحیح عمل کرے، اللہ کی خاطر عمل کرے، دنیا کو دکھانے کی خاطر نہ۔ دوسرا کیا ہے؟ ریممبرنس آف ڈیتھ، اور موت کو یاد کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے، ہمیں اپنے خالصین مخلصین بندوں میں شمار فرمائے۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، اپنے لطف اور احسان کے صدقے میں ہمارے جملہ خطائیں، لغزشیں، گناہان صغیرہ، گناہان کبیرہ، ہم سب کو یا اللہ معاف۔ شب جمعہ کا صدقہ ہے یا اللہ
سب کے مرحومین کی تو مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما، عالم اسلام کو سربلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما، امام زمان قطب عالم مکان کی ظہور پر نور میں تعجیل فرما، اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم ومن علي ببقاء ولدي وبإصلاحهم لي وبإمتاعي بهم